ملک میں حالیہ مہینوں کے دوران آٹے اور چینی کے بحران کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی تشکیل کردہ ایف آئی اے کی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ نے سیاسی حلقوں اور میڈیا میں جو سنسنی پھیلائی ہے، اس حوالے سے آپ دیکھ رہے تھے حکومتی موقف، وزیر اعظم کا موقف بیان کر رہی تھی ان کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان وقفے سے قبل۔ اس رپورٹ کے مطابق آٹے کا بحران باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت پیدا کیا گیا، جبکہ چینی کے بحران میں شوگر انڈسٹری سے وابستہ اہم حکومتی شخصیات شوگر ملز مالکان پر اسی رپورٹ میں بڑے سخت الزامات سامنے آئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت پر حکومتی شخصیات کو نوازنے کا الزام ہے اور کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ الزام لگ رہا ہے کہ چینی کی ایکسپورٹس پر سبسڈی کی مد میں سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جہانگیر خان ترین اور وفاقی وزیر خوراک جناب خسرو بختیار کے خاندان کو ہوا۔ بہرحال اس رپورٹ کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطحی کمیشن کی فورنزک رپورٹ بھی اب اس وقت زیر تشکیل ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ رپورٹ 25 اپریل کو سامنے آئے گی۔ فورنزک آڈٹ میں صحیح غلط کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ دیکھتے یہ ہے کہ فورنزک آڈٹ کیا کہتا ہے۔ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل کی سربراہی میں اس انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کے اجراء کے فوری بعد یہ الزام سامنے آیا کہ چینی کی ایکسپورٹ کا سب سے بڑا فائدہ جہانگیر ترین کی جے ڈی ڈبلیو گروپ کو ہوا اور انہوں نے کل سبسڈی یعنی 22% حاصل کیا، جو تقریباً 56 کروڑ روپے بنتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ وفاقی وزیر خوراک خسرو بختیار کے بھائی عمر شہریار خان کے آر وائی کے گروپ کو ہوا اور کہا گیا کہ انہوں نے 18% سبسڈی یعنی 35 کروڑ روپے حاصل کیے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو سبسڈی کا معاملہ ہے گو کہ اس کی منظوری باقاعدہ سب سے پہلے ای سی سی سے دی گئی تھی۔ ای سی سی نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اس نے اس کی منظوری دی، پھر یہ ای سی سی سے ہوتی ہوئی وفاقی کابینہ پہ گئی، وفاقی کابینہ میں نے شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی۔ یہی اجازت ای سی سی نے بھی دی تھی، اس کی کمیٹی نے بھی دی تھی اور وفاقی کابینہ نے بھی دی تھی، مگر ان تمام فورم پہ اس بات کو رد کیا گیا تھا کہ کسی قسم کی سبسڈی دی جائے شوگر ایکسپورٹرز کو۔ لیکن جب یہ معاملہ صوبوں میں پہنچا، پنجاب میں پہنچا، تو وہاں پر یہ سبسڈی دی گئی، جس کی وجہ سے یہ پورا قضیہ کھڑا ہوا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے اور ای سی سی نے اس سبسڈی کو رد کر دیا تھا۔ ایکسپورٹ الاؤ کی گئی تھی، وفاقی حکومت نے ایکسپورٹ الاؤ کی تھی اور اس کا ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس تھا۔ اور جب ہم چین گئے تھے تو چائنا کے ساتھ جب ہم نے نیگوشیٹ کیا تھا رزاق داؤد صاحب نے، تو مختلف اس کے 2-3 مختلف پہلو تھے۔ ایک یہ تھا کہ ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ چائنا زیادہ بڑھائی جائیں، تو اس میں ایک کموڈٹی جو آئیڈینٹیفائی کی گئی تھی وہ چینی تھی۔ تو چینی کی ایکسپورٹ تو کی گئی تھی، لیکن ہمارے خیال میں سبسڈی کی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی تھی، اس لیے سبسڈی ڈینائی کر دی گئی تھی۔ کامرس منسٹری نے کیس لے کر آئے تھے، کابینہ کی میٹنگ ہوئی، اس پہ کافی دیر بحث ہوئی تھی، اس کے اوپر دونوں طرف رائے تھی۔ کامرس منسٹری سپورٹ کر رہی تھی کہ سبسڈی دینی چاہیے، میں اس کے خلاف تھا کہ سبسڈی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اور لوگوں کے اوپینینز تھے، ڈیوائیڈڈ تھے، ہمیں اس میں جسٹیفیکیشن نہیں لگ رہی تھی تو ہم نے منع کر دیا تھا۔ پھر اسی بات کے اوپر فائنلی کابینہ نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ سبسڈی نہیں دینی ہے۔ ہم نے مرکز سے فیصلہ کیا ای سی سی میں کہ شوگر پہ کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی۔ یہ اتنا زبردست مافیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا صوبے میں سے لے گئے پنجاب میں سے کتنے ارب روپیہ۔ شوگر مل والوں کی ہر پارٹی ہے، یہ سارے رشتہ دار ہیں۔ گنے کا ریٹ یہ خود ہی کم کرتے ہیں، یہ خود ہی گنے والوں کو پیسے دیتے ہیں، جلوس نکال کے بھیج دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے پیسہ طے ہو، ان کو قرضے ملے، ان کو لون ملے۔ یہ ایک ایسا مافیا ہے، ہم ان کے حقیقی مزارے ہیں۔ اب اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب جہانگیر خان ترین۔ جہانگیر ترین صاحب، اس وقت آپ مسلسل اپنا موقف بیان کر رہے ہیں اور ہم بھی اس کو بڑا کور کر رہے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ حکومت اور پرائم منسٹر باقاعدہ اس ایکشن کو اون کر رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے ہمیں بتایا کہ یہ سارا ایکشن جو ہے وہ پرائم منسٹر لیڈ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، اس لیے یہ کہنا کہ اس میں ان کے پرنسپل سیکرٹری یا کوئی اور گروپ یا کوئی شخص انوالو ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ گویا کہ جتنے ایلیگیشنز لگ رہے ہیں حکومت اور پرائم منسٹر اس کو اون کر رہے ہیں، اور آپ کے جو دوسرے ساتھی ہیں ابھی تک پرائم منسٹر کو حکومت کو اس سلسلے میں کنونس نہیں کر سکے ہیں۔ دیکھیں، پرائم منسٹر ہی فیصلہ کرتے ہیں، چاہے پیچھے سے ان کو پروم کرنے والا جو انفارمیشن دینے والا جو بھی ہو، فیصلہ تو پرائم منسٹر نے کرنا ہے، اس میں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ پرائم منسٹر ضرور کیا ہی سارا پرائم منسٹر نے ہے، فیصلے ان کے ہیں، کیا کرنا ہے، کس طرح سے ایکشن لینا ہے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں، بار بار میں اپنا موقع بیان کر رہا ہوں کہ میری اور اعظم خان کی اختلافات 5-6 مہینے پہلے سے شروع ہو گئے تھے، جس وجہ سے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کیوں۔
میں نے کہا تھا پرائم منسٹر کو آج سے کچھ مہینے پہلے اکیلے میں نے کہا دیکھیں ہم تو ملک کے حالات تھوڑے سے بہتر کرنے نہیں آئے، ہم ملک کو ٹرانسفارم کرنے آئے ہیں۔ ملک کا ٹرانسفارم نہیں ہوگا جب تک ملک کے اسٹرکچر ٹرانسفارم نہیں ہوتے، تو اس لیے ہمیں اپنے کسی اور طریقے سے کام کرنا پڑے گا۔ ہمیں آپ چاہیے کہ جیسے باقی ملکوں میں ہوتا ہے، پرائم منسٹر کے نیچے ایک بہت پاورفل ایک ادارہ ہونا چاہیے جو آپ کے اسٹریٹجک انیشیٹو جو ہے ان کو سوچے بھی صحیح اور امپلیمنٹ بھی کرے تاکہ ملک میں تبدیلی آئے۔ تبدیلی جو ہے اسٹرکچر اگر آپ کا صرف سمری کھیلنے سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ تو بہت اچھے سے ہو رہا ہے کہ سمری جی آ رہی ہے، سمری جا رہی ہے، بٹ یو ہیو ٹو ہیو سم تھنگ مور آف کوالٹی بہائنڈ دیٹ۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ لائن ڈپارٹمنٹ کے تھرو کام کرنا پڑتا ہے، مگر میں نے ان کو سمجھے کہ وہ کی تھی کنوینس کرنے کی۔ اعظم خان نے اس کے اوپر بہت سخت اختلاف کیا اور وہاں سے پھر یہ پرابلم شروع ہوا، بیکاز اعظم خان صاحب کا خیال تھا کہ ان کی جو پاور ہے پی ایم آفس میں اس میں کمی آ جائے گی۔ That's where the thing started۔ تو میں تو اپنا پرسنل موقف کو بیان کرتا ہوں، میری کوئی ذاتی پرابلم نہیں ہے اعظم خان سے۔ It is a problem arising from what I think is the way to transform this country۔ اور جہانگیر تری صاحب ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ سامنے آئی ہے، کیونکہ ہم نے جب گورنمنٹ سے پوچھا، پرائم منسٹر کے آفس سے پوچھا کہ جی یہ تو پالیسی آپ نے بنائی ہے، آپ نے ایکسپورٹ الاؤ کی ہے، آپ نے پھر آگے ای سی سی نے کیا ہے، پھر کیبنٹ نے کیا ہے، پھر ای سی سی نے کمیٹی بنائی، اس سب نے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر یہ پنجاب میں گیا، وہاں سبسڈی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ایکسپورٹ کرنے کی جو پالیسی تھی یہ بھی جہانگیر ترین صاحب نے ڈرائیو کی، یا ایکچولی ان کی یہ ایڈوائس تھی، ان کی یہ کیونکہ ان کا بڑا ایک کریٹیکل رول تھا، یہ ان کی ایڈوائس تھی کہ ہم ایکسپورٹ کریں، اور کیونکہ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ اس وقت ڈالر کی کمی تھی، وہ کہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ یہ اس وقت باقاعدہ چائنیز گورنمنٹ نے بھی کہا تھا کہ ان کو شوگر کی ضرورت ہے، لیکن حکومت والے یہ کہتے ہیں یا پرائم منسٹر کے آفس کے لوگوں نے کہا کہ یہ پرنسپلی آپ کی ایڈوائس تھی کہ ایکسپورٹ کی جائے، یہ ہمارے پاس جو ایکسس شوگر ہے۔ اسد عمر صاحب تھے فائنانس منسٹر، اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ای سی سی چیئر کرتے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چینی کی ایکسپورٹ کرنی چاہیے۔ میں اس فیصلے سے آج بھی بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا، کیونکہ چینی کا اس کا سرپلس اسٹاک موجود تھا، مگر میں بہت سے لوگوں کو انفلوئنس کر سکتا ہوں، اسد عمر صاحب کو انفلوئنس نہیں کر سکتا۔ اچھا، اور جہانگیر تری صاحب اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ ایکسپورٹ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کیبنٹ نے اور ای سی سی نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ اس پہ کوئی سبسڈی دینی چاہیے، تو پھر پنجاب کی گورنمنٹ نے سبسڈی کیوں دی؟ مجھے پتا ہے کہ یہ پنجاب کی گورنمنٹ نے کیوں دی ہے، اس کا جواب تو چیف منسٹر ہی دیں گے یا ان کی کیبنٹ دے گی، لیکن جڑ یہی ہے کہ یہاں سے سبسڈی دی گئی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے ریجیکٹ کی تھی، اور اس سے پھر ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوا، ظاہر ہے سب سے بڑے فائدہ مند آپ تھے۔ نہیں بات سنیں، یہ اس ای سی سی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 1 ملین ٹن ایکسپورٹ کرنی چاہیے کیونکہ سرپلس ہے۔ سبسڈی انہوں نے کہا جی کیوں ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا جی کیونکہ سپورٹ پرائز بہت ہائی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ سپورٹ پرائز تو پروونشل گورنمنٹ سیٹ کرتی ہے، تو اب یہ پروونشل گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ یا سپورٹ پرائز کم کریں یا آپ شوگر کی سبسڈی دیں۔ دس از دا اسٹوری۔ اس لیے یہ گئی تھی پنجاب کے پاس، اس لیے یہ سارا کام شروع ہوا تھا، کیونکہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اگر ایک اتنی ہائی پرائز گنے کی نہیں سیٹ کرے گی، وہ ایک ریڈیوس کر دیتی ہے 160 پہ، سبسڈی دینے کی کوئی ضرورت نہ پڑتی۔ بڑی سمپل بات ہے۔ اچھا، مگر یہ پنجاب گورنمنٹ کا فیصلہ تھا کہ ہم گنے کی قیمت کم نہیں کریں گے، ہم سبسڈی دیں گے۔ یہ تو آپ فورس نہیں کر سکتے نا کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اگر 63 روپیز آ رہی ہے تو آپ چینی کو 50 روپے بیچ دیں، یہ تو کہیں بھی نہیں ہوگا بھائی۔ اب پنجاب کی گورنمنٹ نے ڈکلیئر چوائس، پنجاب کی گورنمنٹ نے آپ اپنی سپورٹ پرائز کو یا سبسڈی دیں فار لمیٹڈ کوانٹٹی ٹو ایکسپورٹ۔ اور پنجاب کی گورنمنٹ نے شوگر کین فارمرز کو پروٹیکٹ کیا تھا کہ ان کو جو پرائس ملتی ہے وہ ملتی رہے، اسی لیے اس نے وہاں نہیں کم کیا اور یہاں پہ ایکسپورٹ کو اور آپ لوگوں کو اس کی سبسڈی دی۔ ایگزیکٹلی یہ تھی، دس از دا اسٹوری۔ اچھا تری صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کے پاس بہت فورم ہے، یہ تو ایک انیشیل رپورٹ ہے ایف آئی اے کی، اور جیسے کہ مخدوم خسرو بختیار کو بھی پرائم منسٹر نے کیبنٹ سے نہیں ہٹایا، ان کا صرف عہدہ چینج کیا ہے۔ آپ کیا فورم استعمال کرنے جا رہے ہیں اپنے آنر کو، اپنے بزنس کو، اپنے ساتھیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ کیونکہ اس وقت آپ لوگ بہت ہی زیادہ پریشر میں آ گئے ہیں اور بہت سنگین الزامات لگ رہے ہیں، اور یقیناً ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کیا اسپیسیفک چارج آپ پر ہے یا آپ کے لوگوں پر ہے، آپ نے کون سا لا وائلیٹ کیا ہے، کون سا کرائم سرزد ہوا ہے، ابھی آبویسلی ہمیں نہیں پتا اس کی کیا چیز ہے، لیکن آپ کیسے پروٹیکٹ کریں گے اپنے آپ کو؟ میں عرض کروں آپ کو، کوئی یہ اس رپورٹ کو آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، کسی کے اوپر الزام نہیں ہے، اس میں صرف
सुपरफिशियल बातें हैं कि जी ये हो गया, चीनी एक्सपोर्ट हो गई तो इसकी कीमत बढ़ गई। भाई पिछले 2 साल में एक्सपोर्ट हुई थी, खुद कहते कीमत नहीं बढ़ी थी। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक इसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगी कोई चीज आप लोग इस पर कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। और इंशाल्लाह ताला जब रिपोर्ट आएगी आपको सबको पता लग जाएगा कोई इस तरह की चीज नहीं हुई, सब चीज की एक एक्सप्लेनेशन है। गन्ने की कीमत जाहिर करती है चीनी की कीमत को। इस साल खुद एडमिट करिए ये रिपोर्ट की 219 रुपए इस एवरेज कीमत दी गई है काश्तकार को। तो अगर 219 रुपए दी गई है तो ला मुहाना चीनी की कीमत बढ़ी है, ये उसकी वजह है। वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि 219 रुपए दी गई है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की एक कॉस्ट कैलकुलेशन है उसके मुताबिक 72 रुपए एक्सपेक्ट की कीमत है, 190 रुपीज। तो 190 में अगर आप 220 रुपए डाल देंगे तो वो 7.5 रुपए मजीद बढ़ जाएगी। खुद एडमिट करिए ये रिपोर्ट की 80 रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो फिर बाकी क्या रह गया? ये तो चीजें जब आएंगी सामने आपको सबको पता लग जाएगा। लुक एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आप हुकूमत खुद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुतय्यन करे और फिर फैसला करें कि चीनी की कीमत सही है या गलत है। बट रिमेंबर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आपको लगता है और आपके दूसरे साथी जो कि शुगर बिजनेस में हैं और पीटीआई से मुंसलिक है कि आप प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर का आप पर एतमाद नहीं है, ये क्या ये आप ये समझते हैं क्या ये हम इम्प्रेशन अगर ले तो ये सही है? देखिए मेरा प्राइम मिनिस्टर से बड़ा पुराना ताल्लुक है। मैं तो हमेशा पीएम के साथ खड़ा रहूंगा, इमरान खान के साथ मेरा ऐसा ताल्लुक है, मैं ऐसा ताल्लुक कभी नहीं छोड़ता। मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा रहूंगा और मुझे कोई इशू इसमें नहीं है। मगर ये पीएम का डिस्क्रेशन है कि उस वक्त किससे एडवाइस लें और किसकी एडवाइस को ज्यादा सुने। एंड दिस इज हिज डिस्क्रेशन एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जहांगीर खान तरीन हमारे साथ मौजूद है। इस पूरे मामले का अब एक इंडिपेंडेंट कानूनी जायजा लेते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान जनाब बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने ये रिपोर्ट भी पढ़ी है। मैं एज एन ऑब्जर्वर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्योंकि मैं नहीं फिगर आउट कर सका कि कहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, कहाँ पे कोई फ्रॉड हुआ है या कहाँ पे कोई करप्शन हुई है। मतलब ये 3 पॉइंट्स को मैं एक्सप्लोर करने की मैंने कोशिश की और 2-3 बार ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसीलिए मैंने आपको दावत दी है, तो काइंडली आप मुझे एक्सप्लेन करें, आपने ये रिपोर्ट पढ़ी है तो आपका क्या व्यू है? देखिए आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि एक तरफ तो मामला है किसी किस्म की करप्शन का या किसी कानून की खिलाफ वर्जी का जिसके हवाले से कोई जुर्म बनता हो। उस हवाले से अगर देखें तो जो वाक़यात हमें समझने की ज़रूरत है वो इस तरह हैं कि वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि चीनी जो है उसकी एक्सपोर्ट, उसकी बरामद की इजाज़त देनी है। ये फैसला करने का इख्तियार कानून के तहत 1950 का हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट है, वफाकी हुकूमत को हासिल है। आइन में भी ये इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। एक फैसला हो गया, ईसीसी की तरफ से कोई सिफारिशात आई, उनको काबीना ने देखा, काबीना ने उनको दुरुस्त समझा और एक फैसला किया कि मुल्क से चीनी को एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया, इसी तरह काबीना बैठी और काबीना के सामने यकीनन यह मामला आया होगा और उन्होंने ये फैसला किया कि जो मिल भी चीनी एक्सपोर्ट करेगी उसको इतनी रकम जो है फी टन या फी किलोग्राम के हिसाब से सब्सिडी की मद में दी जाएगी। अब ये दोनों फैसले ऐसे हैं जो कानूनी तौर पे वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की इस्तात में थे। अब अगर इन फैसलों पर किसी ने अमल किया, इन फैसलों को सामने रखते हुए चीनी मुल्क से बाहर भेजी, तो मेरी नजर में कोई जुर्म नहीं हुआ, किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। तो फिर उन पॉलिसी साजों पर हुई ना जिन्होंने कि ये फैसला किया, क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं कि इसमें पहले ये मामला वफाकी काबीना के पास, माफ़ कीजिएगा, पहले गया ईसीसी के पास। ईसीसी ने एक कमेटी बनाई, कॉमर्स मिनिस्टर रज़ाक दाऊद साहब ने की कमेटी बनी, उसने सिफारिशात दी, ईसीसी ने अप्रूव किया कि शुगर एक्सपोर्ट होनी चाहिए। फिर मामला चला गया वफाकी काबीना के पास, वफाकी काबीना ने उसको अप्रूव किया और उन्होंने कहा होनी चाहिए। उसके बाद उनको बताया गया कि जी बाहर जो प्राइस है चीनी की वो कम है, यहाँ से ज़्यादा है, तो हमें इसके लिए सब्सिडी देनी होगी। वो फिर पंजाब हुकूमत के पास मामला गया, पंजाब हुकूमत ने कहा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, उसने अपना एक फार्मूला बनाया, वहाँ की काबीना ने उसको फैसला कर लिया। तो अगर कोई इससे हुकूमत को नुकसान हुआ या अवाम को नुकसान हुआ तो पहली जिम्मेदारी तो ईसीसी की हुई, काबीना की हुई और पंजाब हुकूमत की हुई। ये सही है मेरा जो अकस मैं कर रहा हूँ ये नतीजा?
بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں انہی مہینوں میں غالباً سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے سبسڈی نہیں دینی، لہٰذا صوبائی حکومتیں خود مختار تھیں، اس حوالے سے اپنی مرضی کا فیصلہ کر سکتی تھیں. ان حکومتوں کو جواب دینا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلے کیوں کیے، لیکن ان فیصلوں سے اگر کسی کو فائدہ ہوا تو اس نے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ، ہمیں قانونی رائے دے رہے تھے، انڈیپینڈنٹ رائے سلسلے میں دے رہے تھے.